ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نسب آگے نہیں کر سکے گا۔ اب آپ کے سامنے حصول علم سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے آ رہی ہیں گلشمہ بنت محمد شمشاد صاحب۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ہیلو، الحمدللہ 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 وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میخانہ اٹھا لاؤں گی۔ معزز سامعین و سامعات، میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کے ارادے سے آئی ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ کون شے تھی جن آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون شے تھی جنہیں انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، اس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، اس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح توحید و شرک، جس طرح ہدایت و ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اہل جہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ معزز سامعین کرام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو فرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے،
وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے کمسون و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو انہیں عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر ہم اپنے دین معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے موافق ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔